बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे आमिलीन को देखा होगा जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का इलाज करते हैं। सामीन मोहतरम, मैंने इस हफ़्ते के अंदर तकरीबन रोज़ 1 और 2 मरीज़ मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो जिन्नात और जादू की मर्ज़ में मुब्तला हैं। बेचारे परेशान थके हारे मेरे पास पहुंचते हैं, तो मेरा मन चाहा कि मैं आपके आगे भी ये बात पेश करूं, क्योंकि आज के इस दौर में ढूंढने से भी कोई मुखलिस बंदा नहीं मिलता। तो क्योंकि कई लोगों की कारस्तानियाँ दास्तानें सुनता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है। कई बार सोचा कि ये काम छोड़ दूं, ख़त्म कर दूं, क्योंकि इससे मुझे भी परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। एक मरीज़ पे मुझे 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो फिर ख़्याल आता है अगर मैं छोड़ दूं तो ये फिर लोग आगे पीछे घूमेंगे फिरेंगे, किसी गलत हाथ के ऊपर चढ़ जाएंगे, जिससे इनके पैसा तो जाएगा, वो तो जाएगा, साथ ईमान भी जाने का ख़दशा है। सामीन मोहतरम, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर से बेड़ा उठा लिया और अपने मतलब पर ही ये रूहानी इलाज का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आजकल जो हमें मिल रहे हैं मरीज़, वो ये कि जो जादू या जिन्नात के अंदर फंसे हुए हैं। वो कैसे? मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इन बातों को। कई ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो जगह जगह इलाज करा रहे हैं मगर अफाका नहीं होता। टेस्ट उनके बिल्कुल क्लियर होते हैं, बिल्कुल साफ़ होते हैं। किसी मुआलिज के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाते हैं, तो वो बज़ाहिर तो उनको दवाई दे देता है, लेकिन डॉक्टरों के पास वो मर्ज़ सामने और ज़ाहिर नहीं होता। वो मर्ज़ सामने और ज़ाहिर कैसे हो? क्योंकि वो जिस्मानी मर्ज़ नहीं हुआ करता, वो रूहानी हुआ करता है। तो रूहानी अमराज इतने पेचीदा हो गए हैं कि कितने हमने ऐसे देखे कि जो दिल का दर्द, दिल के मसाइल को लेकर बैठे हुए हैं, डॉक्टरों से दवाइयाँ खा रहे हैं, मगर जब दवाई खाते हैं तो उनके दर्द और तकलीफ़ में शिद्दत आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मेरे पास भी आते हैं तो उन्हें कोई नेकी की तलकीन करूँ नमाज की, तो कहते हैं जी ये ना कहें नमाज हम नहीं पढ़ सकते। तो उसके पसे पर्दा मैंने देखा तो उनके ऊपर जादू के असरात थे या जिन्नात के असरात थे। मैंने उनका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 100% वो कामयाब हुए, जो कि हमेशा के लिए डॉक्टरी और हकीमी अद्वियात से उनको छुटकारा मिल गया। सामीन मोहतरम, मैं बताता चलूँ कि आपको कैसे मालूम होगा कि हम आपके ऊपर जादू या जिन्नात का असर है। जैसे पहले मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ हर्बे इस्तेमाल करने के बावजूद, मुख्तलिफ़ अद्वियात, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद, मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरियों में टेस्ट कराने के बावजूद बीमारी ज़ाहिर नहीं होती। बहरहाल तकलीफ़ आपको वैसे ही होती रहती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रूहानी चेकअप ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग तो उस तरह के तो दीनदार रहे ना। हमारे घरों में वाशरूम आ गई है, अटैच वाशरूम। पहले क़ज़ाए हाजत के लिए हम अपने इलाके के आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ, 15 साल के बाहर जाया करते थे, खेतों की तरफ क़ज़ाए हाजत करके आते, और घर में एक सुकून माहौल था, घर में तिलावत थी और ज़िक्र व अज़कार थे। आज जहाँ ज़िक्र व अज़कार ख़त्म हुए, घर में
ٹیلی ویژن آ گیا، یہ موبائل آ گیا، اس کے اوپر ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ آپ سب کو بخوبی پتہ ہے۔ ساتھ اس کے یہ ہے کہ جو واش روم ہم نے گھر میں بنا لیے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ ہم ناپاک جنوں اور جنیوں سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ان کی اماج گاہ ہے واش روم، وہ اماج گاہ ہم نے اپنے گھر کے اندر بنا دی ہے۔ ساتھ اس کے ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی دشمنی ہوتی، کسی سے ناچاکیل ہوتی، تو وہ ان کے ساتھ سامنے آ کر جھگڑا کرتے تھے۔ کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے کلاڑا اٹھایا، آمنے سامنے آگے لڑائی کی، بچ بچا ہوا چلے گئے، خاموش ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کدورت پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچی کہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اسلحے کا استعمال شروع کر دیا۔ کسی کو پتہ نہ لگتا یہ گولی کہاں سے آئی، کس کو لگی، کیسے لگی، کس نے ماری، کوئی پتہ نہ لگتا۔ بہرحال وہ دور بھی چلا گیا، اب خاموش دشمنی کا وقت آ گیا ہے۔ خاموش دشمنی ہے یہ جادو پر حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مدینہ طیبہ کے اندر جادو ہوا، جس کی بدولت میرے اور آپ کے پاس سورۃ الناس اور سورۃ الفلق آئی، یعنی کہ اس کا علاج بھی قرآن مجید میں ہے۔ یہ جادو جسم پر، صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کے ساتھ اموات تک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جنات کے ذریعے سے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں مختلف قسم کی، اور یوں ہی نظر بد ہے۔ نظر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر حق ہے، یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر کی پتال میں اتار دیتی ہے۔ سامعین محترم، ان کا علاج جو ہمارے پاس کیا جاتا ہے فقط قرآن اور حدیث سے کیا جاتا ہے۔ یوں ہی بندش ہے، ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا، کسی کو کاروباری بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نظر لگ گئی ہے، یا کسی نے بندش کر دی ہے۔ تو محترم سامعین، بات کر رہا تھا بندش کی۔ بسا اوقات بندش ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ کئی میرے پاس جوڑے ایسے آئے، عورتیں آئیں، مرد آئے کہ ان پہ بندش ہوئی، بہت زیادہ ہو گئی بندش۔ تو بندش یعنی کہ 4-4 5-5 سال بیت گئے مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ان کو قرآن مجید سے وظائف دیے اور ان کا علاج کیا، تو وہ بندش ٹوٹی، اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یوں ہی کئی لوگ تھے، بچے تھے، کوئی عورتیں تھیں، مرد تھے، جو نظر بد کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا تھے، ان کی صحت بن نہ پا رہی تھی، تو میں نے اس کے مطابق ان کا علاج کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اپنے ہمارے تعویذات ہیں نقش علی کے نام سے، اور اسی طرح بزرگوں کے بتلائے ہوئے طریقہ ہے اللہم احرق الشیاطین کے تعویذات، وہ ہم نے دیے، تو الحمدللہ انہوں نے استعمال کیے، استعمال کے ساتھ ساتھ اور ان کو فائدہ ہوا، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے مزید یہ حضرات میرے پاس آ رہے ہیں، اور میں نے یہ علاج شروع کر دیا ہے اس وجہ سے، تاکہ کوئی لوگ ایسے مشرک لوگوں کے پاس، بد عقیدہ لوگوں کے پاس نہ جائیں جن کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو۔ سامعین محترم، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، جو کسی بھی دوائی سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، مثلا کوئی بھی بیماری ہے، تو ضرور اس کو چیک کریں۔ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا جائے گا، بلکہ اسکرین پہ شو بھی ہو جائے گا، تو ہو رہا ہے۔ اور اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں، اپنا نام بتائیں
اور اپنے والدین کا نام بتائیں، انشاءاللہ العزیز میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور ہم آپ کو جیسا بھی ہو آن لائن طریقے سے بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے تعویذات، اور آپ کو اعمال بتائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہم آپ کو اعمال بتائیں گے اس کے لیے نماز شرط ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر نماز کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور جیسا بتاؤں گا ایسا ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ سے 41 دنوں کے اندر یہ اثرات کی کمی واضح نمایاں نظر آئے گی، اور اگر یوں نہ ہوا تو اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جو 3 دن اور 24 گھنٹے کے اندر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین نے انہیں شفا دی۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہے، اور یہ شرک اور بدعات سے پاک عملیات کا ہم نے یہ ایک دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مزید اپنے دکھی بہن بھائیوں کو اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا روات شہر کے اندر اسلام آباد کا ایک دیہی علاقہ ہے، وہاں پر یہ مطلب صدیقی ہے، صدیقی دواخانہ مولانا حکیم احسن عظیم صدیقی، جو کہ میں علاج کرتا ہوں۔ بہرحال آپ آنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ رابطہ کر لیں، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کسی مجبوری کے باعث کسی جگہ جمعہ کا آواز دینا ہوتا ہے، آگے پیچھے نکلنا ہوتا ہے، تو دکان بند ہو سکتی ہے، ہم اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہوتے۔ ضرور رابطہ کر کے ہمارے پاس آئیں، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آپ صحت پائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگتا ہے اور ہماری باتیں آپ کو مفید ثابت ہوتی ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔